السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے بہت ہی بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک عظیم نعمت اور بابرکت نعمت اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے کر جو بھیجا ہے اس نعمت کا نام ہے مسلمان بنا کر پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کر جو پیدا کرے ہیں اس پر ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور جناتوں کو جو صرف پیدا کرے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت، سب سے اعلیٰ عبادت اللہ سے تعلق لگانا ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے گی تو ہمارے باقی اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ بات میری نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ میری اور تمہاری بات جھوٹ ہو سکتی ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھوٹی ماننے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرانے والا، غلط سرت کہنے والا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ کبھی مومن نہیں ہوگا۔ ہاں ہوگا تو وہ منافق ہوگا تو وہ کافر ہوگا۔ تو دوست بزرگوں، عبادت کرنا ہماری فرض ہے، ہمارے پر ذمہ داری ہے۔ نمازوں کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، ہم پر فرض ہے۔ تو دوست بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی راستے سے گزر رہے تھے۔ اس صحابی سواری پر تھے اور سامنے سے ایک بڑھیا پالے میں تیل لا رہی تھی، اور پالے کو صحابی کا ہاتھ یا پیر لگ کر نیچے گر گیا، اور صحابی کے ہاتھ سے وہ پیرا نیچے گرنے کے بعد وہ بڑی عورت رونے لگی کہ مجھے تیل چاہیے۔ کہ صحابی نے اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں، اے بوڑھی ماں رونا نہیں، میں تجھے نیا تیل دلاؤں گا۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگتی ہے، اے نہیں، مجھے یہی تیل چاہیے جو زمین کے اندر گیا ہے۔ تو صحابی نے اس بوڑھی عورت کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے بوڑھی عورت، تجھے پاگل پن ہے کہ تیرے ذہن کھو گیا ہے کہ زمین کے اندر جو گیا ہوا تیل ہے پھر واپس کیسے آ سکتا ہے؟ تو بوڑھی عورت ضد کرنے لگتی ہے اور ضد کر وہیں روتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے۔ تو صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں کیا کروں۔ تو صحابی کو یاد آتا ہے کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی گئے اور پورا واقعہ بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو صحابی کو ایک چٹھی لکھ کر صحابی کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور ہاتھ میں رکھنے کے بعد صحابی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاؤ یہ چیٹی جہاں تیل گری ہے وہاں اس چیٹی کو ڈال دینا، جہاں اس چیٹی کو ڈال دینا۔ تو صحابی فوراً گئے، جہاں تیل گرا ہے وہاں چیٹی کو ڈال دیے۔ تو تیل جو پڑا ہے وہاں جا کر چیٹی کو ڈالنے کے بعد جو پیالے میں تیل تھا وہ نیچے گرنے کے بعد جو تیل، اس میں پیالے میں تیل ہی نہیں رہتا، تو فوراً جو چٹی ڈالنے کے بعد جو پیالے میں وہی تیل واپس آنے لگا۔ تو صحابی دیکھنے والے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو ان کے ذہن کچھ وقت تک کام نہیں آیا کہ آخر کیا ہو رہا ہے یہاں۔ تو فوراً بڑی خوش ہو گئی۔ تو بڑی ماں نے
اس تیل کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئی تو صحابی کے دل کے اندر یہی سوچ بیٹھ گئی کہ آخر کیا ہے اس چٹی کے اندر، چٹی ڈالتے ہی تیل واپس آ گیا ہے۔ تو صحابی نے اس چٹی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ چٹی کے اندر آخر کیا لکھا ہوا ہے، تو چٹی کے اندر کھول کر دیکھنے کے بعد جو لکھا ہوا ہے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ زمین کو بتاتے ہیں، اے خبردار دوستو بزرگو، سنیے، کان کھول کر سنیے، اپنے دھڑکتے دلوں کے کانوں سے سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو زمین سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اے خبردار زمین، تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو آج میں تجھے بتاتا ہوں، میں تجھے حکم کر رہا ہوں کہ اگر تو اس وقت اس بڑی ماں کی تیل واپس نہیں دی تو تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کروں گا، تیرے اندر بے نمازی کو دفن کروں گا۔ تو اس بات کو سنتے ہی زمین تھر تھرا گئی، کانپتے ہوئے تیل واپس پالے میں اٹھ کر پڑ گیا۔ تو بڑی ماں لے کر چلے گئی۔ تو اس واقعے کو پڑھ کر صحابی کے اندر اور یہ بلبلہ پیدا ہو گیا کہ آخر بے نمازی کو زمین کو ہی پسند نہیں ہے۔ تو دوستو ایک مرتبہ سوچ لیں کہ زمین بے نمازی کو لینے سے اتنا نفرت کر رہی ہے کہ آخر ہمارے گھر کے اندر دیکھ لیں کتنے بے نمازی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے دکانوں کے اندر، خود گھر نہیں، دکان کے اندر نہیں، ہمارے بچے تو دور کی بات، ہمارے بھی بچے تو دور کی بات، ہم خود دیکھ لیں، ہمارے دل پر جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کتنے نمازی ہیں، ہم کتنے نمازی کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو دوستو ہمت کرنے کی چیز ہے کہ آج ہی سے امید کر لیں، آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ آج سے ہماری نماز کوئی ضائع نہیں ہوگی، آج سے ہماری نماز کوئی فوت نہ ہوگی، قضا نہ ہوگی۔ تو دوستو بزرگوں، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہمارے اہل وعیل کو بھی جہنم کے آگ سے بچاتے ہوئے ہم بھی جہنم کے آگ سے بچنا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو سن لو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے اپنے اہل وعیل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر، ہم کتنے پانی میں ہیں، اب معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود بے نمازی ہیں، ہمارے گھر والوں کو کہاں سے بولتے ہیں۔ ہم خود قرآن کی تعلیم سے دور ہے، ذکر اذکار سے دور ہے، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم کہاں دیتے ہیں، ذکر کرنے کی تعلیم کہاں سے دیتے ہیں۔ بولنا تو سب کچھ بولتے ہیں، فلاں حضرت اچھا بیان کرتے ہیں، فلاں حضرت اچھا بولتے ہیں، ہم ان کے بیانوں کو کان کا مزہ لے لیے لیکن دل کا سکون نہیں لیے ہیں۔ تو ہم کان کے مزہ کے لیے کچھ باتیں سنتے ہیں، لیکن صد افسوس کرنا پڑتا ہے، دنیا میں کوئی افسوس کا نہیں کرتے، دنیا کے اندر افسوس کرنے کا کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہم کو نہیں ملتا۔ آخر قیامت کے دن ہم کو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے قیامت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بتاتا ہوں، میرا مقصد یہی ہے، میرا ٹاپک یہ آپ کے سامنے بے نمازی کا کیا حال ہوتا ہے حشر کے دن۔ بے نمازی کا حال حشر کے دن یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی کو جہنم کا رخ دے کر بھیج ڈالیں گے۔ کیوں ہم بے نمازی بنے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف ہمارا رخ کر کے بھیج رہے ہیں۔ تو دوستو ہم اتنے نافرمان بن گئے ہیں
मस्जिद के बाजू में होकर भी हम अजान सुनते हैं। मस्जिद के अल्लाह के मुनादी मुअज्जिन अजान देते हैं, हय्या अला सलाह कहते हैं, हय्या अला फलाह कहते हैं, आओ नमाज की तरफ बोलते हैं, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाह सबसे बड़ा है बोलकर पुकारते हैं। लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, कल क़यामत के दिन अगर आप जहन्नम में जलते होंगे, अल्लाह तबारक तआला आप रोते होंगे, पुकारते होंगे, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। तो दोस्तों बुजुर्गों, फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह तेरा बंदा जहन्नम के अंदर तुझे याद करता है। अल्लाह वो बिलबिड़ाता है, उसके बिलबिड़ाने को देखकर हमारे दिल टिकल जाते हैं। अल्लाह उसका एक मर्तबा सुन ले। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह कहते हैं कि मेरा मुनादी जो आवाज देता था, मेरा मुनादी अल्लाह अकबर बोलकर पुकारता था, वो मेरी बातों को मेरी मुनादी पुकारने वाली आवाज को इग्नोर करता था, लाइट लेता था, एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देता था। मैं आज भी उसकी तड़प को, उसकी बोल को, उसकी आवाज को मैं भी इग्नोर कर देता हूँ, उसकी आवाज को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मुझे उसकी आवाज ही नहीं सुनने आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की जलाल को नहीं देखो। अगर अल्लाह की जलाल को देखना चाहते हो तो दोस्तों बुजुर्गों बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह से ताल्लुक लगाओ, तौबा करो, आज ही से नमाजी बनो। नमाजी बनने से आपका फायदा होगा, नमाजी की दावत देने से आपका फायदा होगा। दोस्तों बुजुर्गों, हम भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सारे उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होकर तौबा कर कर नमाजों की पाबंदी करने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा सबसे पहले अमल की दौलत से माला माल अता फरमाए। अमल सबसे बड़ी दौलत है मेरे दोस्तों। अगर अमल नहीं है तो हमारा अमाल कुछ भी काम नहीं आएगा। अमाल तो हम बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन अमल नहीं है तो कुछ भी काम नहीं है। बड़े बड़े बयाने कर लेते हैं, बड़े बड़े अशारे बोल लेते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाते पढ़ लेते हैं दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन दिल के अंदर रियाकारी है, इखलास नहीं है तो बेकार है दोस्तों। वो आपको सवाब के बदले गुनाह होता है। आज ही से हमारे दिल को साफ करें, जो भी करें अल्लाह के लिए करें, जो भी करना चाहते हैं तो अल्लाह के लिए करने वाले बने। सदका भी देना चाहते हैं तो अल्लाह के लिए दिए। हम सदका देंगे तो देते वक्त सेल्फी फोटो से बचे रहें, ताकि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि ऐसा ऐसी सदके करें, ऐसी नमाजें पढ़ें कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, ऐसी रोजे रखें मैं अल्लाह के लिए रख रहा हूँ, ऐसी तरह जिक्र करें कि मैं अल्लाह के लिए जिक्र कर रहा हूँ, ऐसी नमाजें पढ़ें कि सहाबा की जैसी नमाज हो, ऐसी जिक्र करें कि सहाबा की जैसी जिक्र हो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सहाबा वाली जैसी अमल अता फरमाए, सहाबा जैसी आमाल हम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की दौलत से माला माल अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।